نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے درس حدیث کی سلسلہ وار اس نہایت ہی مقدس اور مبارک نشست میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری ان نشستوں میں جو موضوع چل رہا ہے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ پچھلی نشست میں جو کچھ ہم نے بیان کیا تھا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے کتاب بھی عطا کی اور کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ وہ جو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کتاب کا ایسا بیان، ایسی تفصیل اور ایسی تشریح کہ جسے جاننے کے بعد انسان اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہو سکے جیسے اس کتاب کے نازل کرنے والے رب کائنات کی منشا ہے۔ لہٰذا آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں وہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں وہیں اپنے اقوال اور اپنے افعال مبارک کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح اور تفسیر بھی خود ہی اس انداز میں بیان فرمائی تاکہ ہر کوئی آقائے دو جہاں کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اس طرح اس احکام قرآنی پر اس طرح عمل پیرا ہو جائے جیسے منشاء الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے سورہ النحل کی آیت نمبر 44 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کے تمام حقائق کو، معارف کو، علوم کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کریں۔ ما نزل الیہم، جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں اور تفکر و تدبر کر سکیں۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر بھی اگر ہم غور کریں تو خالق کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے اس کتاب مبین کو اور اپنے اس ذکر عظیم کو آپ کے قلب مبارک پر اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ ما نزل الیہم، جو ان کے لیے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا، یعنی اس کی تمام تر تفصیل، اس کی تمام تر تفسیر اور اس کی تمام تر وضاحت وہ بھی خالق کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صرف وہی تشریح، وہی تفسیر اور وہی تفصیل قابل قبول ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و افعال اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو نظر انداز کر کے صرف اپنے فہم سے، اپنی بصیرت سے، اپنے عقل سے، اپنی فکر سے اور اپنی زبان دانی سے قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہے گا تو وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی جو بالاتفاق حرام ہے۔ لہٰذا
صرف وہی تفسیر قابل قبول ہوگی کہ جس کی بنیاد آقا دو جہاں کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر ہوگی۔ چونکہ براہ راست حضور کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور آپ کی سنت اور حدیث سے لا تعلق ہو کر محض انسانی فکر، انسانی علم، انسانی سوچ اور انسانی تفکر اور تدبر وہ کلام الہی کی اصل کو پانے اور منشا الہی تک پہنچنے سے یقیناً قاصر ہے۔ چونکہ قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے صرف عربی زبان کا جاننا کافی نہیں، صرف لغت کی مہارت کافی نہیں، اور صرف جو عقل کی تیزی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک حضور کی حدیث کا علم نہ ہو اس وقت تک کوئی شخص قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے احکامات پر غور و فکر کریں تو ہمیں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے احکام اتارے، مگر ان احکامات پر اس وقت تک عمل ممکن نہیں جب تک ان احکام الہیہ کو حضور کی سنت اور آقا کی حدیث کی روشنی میں نہ دیکھا جائے۔ آئیے کلمہ طیبہ کے بعد جو عملی اعتبار سے سب سے بڑا اور سب سے عظیم عمل قرآن مجید نے جس کی تعلیم دی ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ۔ اے لوگو آؤ اللہ کے لیے نماز قائم کرو۔ اور اس اقامت صلاۃ کا حکم ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید کے اندر سینکڑوں مقامات پر بار بار رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اب معزز ناظرین، جو بات بڑی قابل غور اور قابل فکر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ دے اور از خود اقیم الصلاۃ کے معنی اور مفہوم کو متعین کرنا چاہے تو عربی لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کم و بیش کوئی 50 سے زائد معانی ہیں لفظ صلاۃ کے، اور ان مختلف معانی کے اندر جو لفظ صلاۃ کے لیے ائمہ لغت نے بیان کیے ان معنوں میں سے ایک معنی سیٹیاں بجانا بھی ہے، تالیاں بجانا بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی آگ کے اوپر گوشت کا بھوننا، اس کو بھی اہل عرب جب گوشت کو آگ پر ڈالا جاتا ہے تو کہتے ہیں صلی اللحم، اور اسی طرح پھر صلاۃ من السلوین لارقین فی الظہر، یعنی پشت کے اندر دو جو رگیں حرکت میں آتی ہیں ان کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ پھر صلاۃ کے لفظ کے اندر دعا کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پھر صلاۃ کے لفظ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو الغرض لغوی اعتبار سے اس کے کئی معنی ہیں، جبکہ کسی بھی لغت کی کتاب کے اندر یہ جو نماز کی موجودہ صورت ہے، یعنی قیام سے لے کر آخری سلام تک، جس میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، درود ہے، سلام ہے، دعا ہے، اور آخری سلام تک، یہ پوری جس حیت میں اس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کے لغوی معنی اور مفہوم کے اندر کہیں یہ پورے کا پورا تصور نہیں ملتا۔ اس لیے امام راغب الاصفہانی اس کی لغوی بحث کو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صلاۃ کا جو شرعی معنی ہے وہ شرعی مفہوم کیا ہے؟ عبادت فیہا رکوع و سجود وہذہ حقیقت شرعیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت کہ جس کے اندر رکوع و سجود ہیں، اور یہ رکوع و سجود والی یہ عبادت یہ اس لفظ صلاۃ کی حقیقت شرعیہ ہے، لا دلالۃ لکلام العرب علیہا، اور اس پوری حقیقت شرعیہ کے اوپر اہل عرب کے کلام میں سے کوئی شے بھی دلالت نہیں کرتی، یعنی اس کے لغوی معنی کے اندر یہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، اب جب لغت کی کتاب کو، مختلف کتابوں کو اٹھائیں اور ہر کوئی اپنی اپنی عقل، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی سوچ،
اپنی اپنی بصیرت کے مطابق احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونے لگے اور اس کی تشریح اور تعبیر کرنے لگے، تو پھر کوئی آگ پر گوشت ڈال کر اقامت صلاۃ کرے، کوئی اپنے جو کمر کی رگیں ہیں ان کو حرکت دے کر وہ اقامت صلاۃ کرنا چاہے گا، کوئی سیٹیاں بجا کر، کوئی تالیاں بجا کر، کوئی خالی ہاتھ اٹھا کر دعا کے اندر، کوئی درود اور سلام پڑھ کے، تو الغرض جیسے جیسے کسی کی سوچ اور جیسے جیسے کسی کا فہم ہوگا، اس اقامت صلاۃ کی 100 ہیئتیں اور شکلیں بن جائیں گی، اور پوری امت کا شرازہ اس ایک ہی عمل کے اوپر بکھر کے رہ جائے گا، منتشر ہو جائے گا۔ امت کی وہ وحدت اور اللہ کے حکم کی اس کے منشا کے مطابق تعمیل کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، تو وہ تعمیل پھر کیسے ممکن ہے؟ اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل دھیان ہے کہ جب خالق کائنات نے خود حکم اتارا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو، تو یقیناً اقامت صلاۃ کا حکم دیتے ہوئے اس نماز کی کوئی حیت، کوئی صورت تو یقیناً علم الہی میں ہوگی، اللہ رب العزت کی منشا میں کوئی نہ کوئی اس کی حیت تو ہوگی کہ اقامت صلاۃ سے میں کیا چاہتا ہوں۔ اب اس منشا الہی کے اندر وہ جو حیت ہے، وہ جو صورت ہے، اس صورت تک یقیناً انسانی عقل کی رسائی نہیں، انسانی فہم اور بصیرت کی وہاں تک رسائی نہیں، تو انسان پھر کیسے پہچان سکے کہ میرا رب اقامت صلاۃ کی صورت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو بس وہ جو اللہ رب العزت کے منشا میں اور اس کے علم میں جو حیت اور صورت تھی اس اقامت صلاۃ کی، وہ صورت اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے حکمت کے طور پر اپنے محبوب کے قلب مبارک پر اتاری اور تاجدار کائنات کو اس پر مطلع کیا اور اپنے پیغمبر کو بتایا کہ میں اس اقامت صلاۃ سے کیا چاہتا ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے عمل سے اور اپنے قول سے اس اقامت صلاۃ کی تشریح اور تفسیر بیان نہیں کی، اس وقت تک کوئی شخص بھی اللہ کی منشا کے مطابق اقامت صلاۃ کے اس عمل کو بجا نہیں لا سکتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے جب رب کائنات کے اس پیغام کو سنا تو یقیناً وہ اہل زبان بھی تھے، وہ صلاۃ کے لغوی معنی سے بھی آگاہ تھے، اپنی عقل، فہم اور بصیرت سے انہوں نے غور و فکر بھی کیا ہوگا، مگر انہوں نے جب دیکھا کہ اس لفظ کے اندر 20-50 معنی پائے جا رہے ہیں، تو بالآخر وہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کیف نصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اقامت صلاۃ کا حکم تو مل گیا، مگر یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ ہم نماز کیسے قائم کریں، اور اقامت صلاۃ سے اللہ کی منشا اور رب کائنات کی چاہت کیا ہے۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے غلاموں آؤ بس مجھے دیکھو، جو کچھ کرتا ہوا میں تمہیں دکھائی دوں، تم بھی ویسے ہی کرتے چلے جانا، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں اس حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اپنا عمل مبارک دکھایا اور فرمایا آؤ مجھے دیکھو، کما رأیتمونی، جیسے کرتا ہوا میں دکھائی دوں، یعنی ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ اٹھا لینا، باندھوں تو باندھ لینا، اگر رکوع کی حالت میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکوں تو جھک جانا، سر سجدے میں رکھ دوں تو اپنی جبینیں زمین پر رکھ دینا، تشہد کی حالت میں بیٹھوں تو تم پیچھے ویسے بیٹھ جانا، اور سلام کے لیے دائیں پھروں تو دائیں پھر جانا، بائیں پھروں تو بائیں پھر جانا، گویا قیام سے لے کر آخری سلام تک میرے آقا کی ایک ایک ادا کو اپناتے چلے جانا، اس سارے عمل کا نام اقامت صلاۃ ہے، جس کو خالق کائنات نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے حبیب یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ ہدایت ہم نے آپ کے قلب مبارک پر اتاری اس لیے تاکہ آپ انسانیت کے لیے وہ وضاحت کر دیں، وہ تفسیر کہیں اپنے قول سے اور کہیں اپنے عمل مبارک سے بیان کر دیں، ما نزل الیہم، جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا گیا، چونکہ آپ کے قول و عمل کے بغیر اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل ممکن نہیں ہے۔
تو یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز قائم کرنا چاہتے ہو تو آؤ مجھے دیکھو، جیسے میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہوں ویسے تم بھی کرتے چلے جانا۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر پھر آقا علیہ السلام کے کلمات طیبات خاص طور پر لائق توجہ ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، نہیں، کما رائی تو مونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھتے ہو۔ تو کما رائی تو مونی کا اضافہ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا، جبکہ صلو کما اصلی کہنے سے بھی بات تو پوری ہو جاتی تھی۔ اصل فرق یہ ہے کہ اگر حضور یہ فرما دیتے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو یقیناً کائنات میں کوئی شخص حضور کی نماز جیسی نماز کبھی نہ پڑھ سکتا، اور نہ ہی پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھ سکے گا۔ کسی کی نماز بھی حضور کی نماز کی مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا میرے آقا نے فرمایا کہ میری نماز جیسی تمہاری نماز تو نہیں ہو سکتی، مگر اتنا ضرور کر سکتے ہو، کما رائی تو مونی اصلی، جو کرتا ہوا میں دکھائی دیتا ہوں ویسے ہی تم بھی کرتے چلے جاؤ، تمہاری بھی اقامت صلاۃ ہو جائے گی۔ گویا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ تو کوئی شخص بھی اس پہلے حکم قرآنی کے اوپر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا اگر آقا علیہ السلام کی حدیث اور حضور کی سنت کو نظر انداز کرتے۔ پھر اسی طرح معزز ناظرین، قرآن مجید کے اندر کئی احکامات الہیہ ایسے ہیں کہ جن کی تفسیر اور جن کی تعبیر اور جن کے اوپر عمل پیرا ہونا آقا علیہ السلام کی سنت اور حضور کے بیان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آئیے، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر حج کا حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کی خاطر ان لوگوں کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے جو اللہ کے گھر میں حاضری کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ اب صاحب استطاعت کے لیے اللہ نے حج کو فرض اور لازم قرار دیا، مگر یہاں پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ صاحبان استطاعت پر حج فرض تو ہو گیا، مگر کیا وہ زندگی میں صرف ایک بار ادا کریں گے، یا ہر سال جب حج کا موسم آئے گا تو ان کو حج ادا کرنا ہوگا؟ اب یہ وضاحت قرآن مجید میں موجود نہیں۔ رب کائنات نے اس وضاحت کا اختیار بھی اپنے محبوب کو عطا کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، چہرہ پھیر لیا۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، اور تیسری بار میرے آقا نے فرمایا لو کنت نعم لواجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو لہٰذا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہر سال حج کرنا ہے یا صرف زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح حج کرنا کب ہے، کس مہینے میں کرنا ہے، رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں۔ اب مقررہ مہینوں کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، مگر ان مقررہ مہینوں میں کس مہینے میں کرنا ہے؟ اشہر، کسی ایک مہینے کی بات نہیں کی، اور ان مقررہ مہینوں سے مراد شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذی الحج۔ اب کہیں یہ وضاحت معلوم نہیں ہے کہ کس مہینے میں حج کرنا ہے اور کس مہینے کی کون سی تاریخوں میں حج کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ سب تعین بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت سے کیا کہ حج کے لیے صرف ایک ہی مہینہ ہے اور وہ ماہ ذی الحج ہے، اور پھر ماہ ذی الحج کی تاریخوں کا تعین بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی سنت اور سیرت سے کیا کہ کس تاریخ کو حج ادا کرنا ہے، یعنی حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفات، اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور سیرت کے ذریعے بتایا کہ اس کے لیے صرف 9 ذی الحج کا دن ہے، اس کو یوم عرفہ اور یوم وقوف عرفات۔ اگر اس دن کوئی شخص میدان عرفات میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ باقی سارا کچھ بھی اگر کر لے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں وقوف عرفات کی کسی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں، رب کائنات نے ہاں اتنا فرمایا اذا افضتم من عرفات،
جب تم میدان عرفات سے واپس پلٹو، تو واپس پلٹنے کا تو ذکر ہے مگر وہاں پہنچنے کی کوئی بات یہاں صراحت کے ساتھ موجود نہیں کہ میدان عرفات میں کب جانا ہے، کس تاریخ کو جانا ہے، وہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، وہاں کرنا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ آقا دو جہاں کی سنت اور سیرت سے ملتا ہے۔ پھر اسی طرح حج کے ذکر میں اللہ رب العزت نے طواف کعبہ کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے اس پرانے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرو۔ اب یہاں طواف کا حکم تو آ گیا، مگر طواف کے لفظ پر اگر غور کریں تو اس کا لغوی معنی ہے چکر کاٹنا۔ اب طواف کے اس لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اگر کوئی شخص صرف کعبۃ اللہ کے گرد ایک چکر کاٹ دے تو کیا اس کا طواف ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ خالی چکر کاٹنا نہیں، اس طواف کو کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اور اس طواف کے کتنے چکر پورے کرنے ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں، ان طواف کے چکروں کے اندر کیا کیا دعائیں اور کیا کیا کچھ پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آقا دو جہاں کی سنت اور حضور کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ کر براہ راست اگر کوئی شخص اپنے فہم اپنی بصیرت کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہے تو اس کے لیے عمل پیرا ہونا یقیناً ممکن نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ محبوب ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ ان تمام احکامات کی تفصیل بھی اور ان تمام احکامات کی تفسیر بھی آپ خود اپنے عمل مبارک سے اور اپنے قول مبارک سے دنیا کو سکھائیں بھی اور سمجھائیں بھی۔ یہاں ممکن ہے کہ کسی ناداں کے ذہن میں یہ ایک سوال اٹھے کہ پھر تو معاذ اللہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام نامکمل ہوا، اور قرآن مجید اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے معاذ اللہ قرآن حضور کی حدیث کا محتاج ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید نامکمل نہیں، قرآن مکمل ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن حدیث کا محتاج بھی نہیں۔ تو پھر ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری عقل سے، ہماری فکر سے ماورا ہے، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری سوچ، ہمارا فہم، ہماری بصیرت، یہ سب ناقص ہے، اور اس نقص اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خالق کائنات نے اپنے رسول کو اس کائنات کے اندر بھیجا تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن وہ کسی شے کا محتاج نہیں بلکہ ہماری ہدایت تاجدار، ہماری قرآن فہمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کی محتاج ہے۔ اور اس سنت اور سیرت کو رب کائنات نے کہیں حکمت کے ساتھ تعبیر کیا اور ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کتاب بھی عطا کی اور اس کتاب کی وضاحت اور صراحت کے لیے ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی۔ تو جس حکمت کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے تمام تعلیمات قرآن کو وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا انما نفعل کما رأیناہ یفعل۔ اس حدیث کو امام مالک نے اپنی موطا کے اندر اور امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر، اسی طرح امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم کسی شے کو کچھ نہ جانتے تھے، ہمیں کوئی خبر نہ تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ قد بعث الینا محمدا، بے شک اللہ رب العزت نے ہماری طرف اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور ہمارا ہادی بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ ولا نعلم شیئا، اور ہمیں کسی شے کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، کوئی خبر نہ تھی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بس انما نفعل کما رأیناہ یفعل، بس جو کچھ تاجدار کائنات اپنے فعل مبارک کے ذریعے کرتے چلے گئے، ہم پیچھے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوش پاک کو تلاش کرتے کرتے حضور کے پیچھے ویسے ہی کرتے گئے جیسے حضور آگے کرتے گئے۔ تو جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل مبارک سے صادر ہوا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس وہی ہمارے لیے دین تھا، وہی ہمارے لیے شریعت تھی، اور ہم اسی کے اوپر عمل پیرا ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو اٹھا لیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ طواف کعبہ کر رہے اور دوران طواف کعبہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے تو اس پتھر سے حجر اسود سے خطاب کیا، اور آپ حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں انک حجر، بس تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو ذاتی حیثیت میں نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر اس پتھر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اے پتھر، اگر میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں کو آپ کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، تو میں بھی کبھی تجھے نہ چومتا، تیرا کبھی بوسہ نہ لیتا۔ ثم قبلہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور اس کو چومنا شروع کر دیا۔ تو یہاں آپ ایک طرف حجر اسود کو چوم بھی رہے ہیں اور دوسری طرف اس پتھر سے خطاب مخاطب ہو کر یہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ یہ حجر اسود کا چومنا، اس کا بوسہ لینا، یہ ہماری اپنی فہم، اپنی بصیرت یا کسی اور نسبت سے نہیں، اس کا بھی سبب صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے حضور کو چومتے دیکھا سو ہم نے چومنا شروع کر دیا۔ تو پس جیسے جیسے وہ تاجدار کائنات کو کرتا دیکھتے ویسے کرنا شروع کر دیتے، اور جیسے حضور کو فرماتا سنتے اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے چلے جاتے۔ ان کی زندگیاں دین بن گئی، ان کی زندگیاں شریعت بن گئی، چونکہ تاجدار کائنات کا ہر قول بھی دین اور شریعت ہے، اور حضور علیہ السلام کا ہر فعل بھی دین اور شریعت ہے۔ سو آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے براہ راست اگر کوئی قرآن مجید سے احکام شریعت کو اخذ کرنا چاہے تو اس کے فہم اور بصیرت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے براہ راست کوئی احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو اس کے لیے عمل پیرا ہونا بھی ممکن نہیں۔ تو ہمارے تمام اعمال در حقیقت محتاج ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے رسول کی سنت کی، میرے رسول کی سیرت کی، میرے محبوب کی حدیث کے علم کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقوش پاک کو تلاش کرتا چلا گیا، تو حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر بس جو قدم بھی اٹھاتا چلا جائے گا فقد اطاع اللہ، تو رسول کی اطاعت ادھر حقیقت اللہ کی اطاعت بنتی چلی جائے گی، اور رسول کی غلامی میں اٹھنے والا اس کا ہر قدم دین بنتا جائے گا، شریعت بنتی چلی جائے گی۔ معزز ناظرین، پتہ یہ چلا کہ حضور کی سنت اور حدیث کے بغیر نہ تو قرآن کی تفسیر ممکن ہے اور نہ ہی قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا ممکن ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو ہمارا جاری رہے گا۔ خالق کائنات ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔